الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں 7 محرم الحرام کو نمازی تسبیح پڑھنے کا خصوصی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا وظیفہ ان بہنوں بھائیوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں ہزاروں مرادیں ہزاروں خواہشیں ہیں اور وہ پوری نہیں ہو رہیں، تو یہ نماز پڑھیں انشاءاللہ عز و جل۔ سلام پڑھنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب نماز کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اور نماز کے بعد کیا وظیفہ کرنا ہے وہ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ میری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک آپ نے ضرور دیکھنی ہے۔ محرم کا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ آپ نے اس مہینے میں کثرت سے توبہ و استغفار بھی کرنا ہے، اور اس سے پہلے میں آپ کے سامنے گزارش کروں گی کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تو سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت بیان کروں گی کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ قیامت کے روز اللہ عز و جل کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے، میری سنت کو زندہ کرے اور مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم بھی ہے کہ جو شخص میری امت کے فائدے اور دین کے کام کے واسطے 40 حدیثیں سنا دے اور اس کے بعد حفظ کر لے تو اللہ عز و جل اس کو قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی صف میں اٹھائے گا اور فرمائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد کرنے کا کس قدر فائدہ ہے، کس قدر برکت ہے۔ اب آپ کو میں 1-2 حدیثیں بتا دیتی ہوں، آپ بھی سن لیجئے، یاد کر لیجئے اور ثواب کما لیجئے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہمیشہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں جب تک اس پہ اچھی نیت نہیں ہوتی وہ کام بھی اچھا نہیں ہوتا، اس کی نیکی نہیں ملتی، اس کا ثواب نہیں ملتا۔ اس کے بعد مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہماری زبان سے ہم دوسروں کو طعنہ تشنیع نہ دیں، دوسروں کی برائیاں نہ کریں، دوسروں کو اپنے گناہ میں شامل نہ کریں، اور اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے بھی دوسروں کی کام میں برائی نہ کریں، دوسروں کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس چیز کے سلسلے میں آئی ہے۔ اس کے علاوہ محرم الحرام کا جیسے بابرکت اور مبارک مہینہ چل رہا ہے تو 7 محرم الحرام بہت ہی فضیلت والا دن ہے، بہت ہی برکت والا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب حضرت امام حسین اور میدان کربلا والوں پر پانی بند کر دیا گیا تھا، آپ پر ظلم و ستم شروع ہو گئے تھے اور ایک ایک کو بلا کر شہید کیا جا رہا تھا، اور آپ کی تمام بیبیاں بھوک پیاس سے بیٹھی تھیں، بچے پیاس سے بلک رہے تھے۔ تو کیسا مبارک اور بابرکت مہینہ اور کیسا مبارک دن ہے۔ آپ اس دن نماز تسبیح پڑھیں، بہت ہی زیادہ فضیلت کی حامل یہ نماز ہے، اور اس نماز کا ثواب تمام میدان کربلا والوں کو اور خصوصاً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کریں۔ اب اس نماز کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس نماز کے پڑھنے کا بے حد و حساب ثواب ہے، جیسا کہ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال دافع رنج و ملال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح ہر روز 1 بار پڑھیے، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو 1 بار پڑھ لیجئے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں 1 بار ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اس کے فائدے کیا ہیں
کہ جو بھی دل میں مراد، جو بھی دل میں خواہش رکھ کے یہ نماز پڑھی جاتی ہے وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے، جو مراد دل میں رکھ کے پڑھی جاتی ہے وہ مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اب اس میں ہر طرح کی مراد ہو سکتی ہے، اولاد کی خواہش ہو سکتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑوں سے بچنے کی خواہش ہو سکتی ہے، روزگار کی خواہش ہو سکتی ہے، یا آپ بیرون ملک میں ہیں، آپ کا ویزا نہیں لگ رہا، وہاں پہ مشکلات ہیں، اچھی جاب نہیں مل رہی، اچھا کام نہیں مل رہا، اس لحاظ سے بھی آپ یہ 7 محرم الحرام کو یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی بہت ہی زیادہ برکت آئی ہے۔ اب اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ جن بہنوں بھائیوں کو نماز پڑھنے، اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ اس کو غور سے سن لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہتر طریقہ یاد ہو جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ شروع میں آپ نے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنی ہے، پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر رکوع سے پہلے 10 بار یہی تسبیح پڑھیں، پھر رکوع کریں، رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ کر 10 مرتبہ یہی تسبیح، پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور سامع اللہ لمن حمدہ اور اللہم ربنا لک الحمد پڑھ کر پھر کھڑے ہو کر 10 مرتبہ یہی تسبیح، پھر سجدے میں جائیں، 3 مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھ کر پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح، پھر سجدہ سے سر اٹھائیں، دونوں سجدہ کے درمیان بیٹھ کر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں، سبحان ربی العالی اور 3 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد یہی تسبیح 10 مرتبہ، اسی طرح 4 رکعت پڑھیں اور خیال رہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ اور باقی سب جگہ یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں۔ یوں ہر رکعت میں 75 یعنی 75 ٹائم تسبیح پڑھی جائے اور 4 رکعتوں میں تسبیح کی گنتی تقریباً 300 مرتبہ ہونی چاہیے۔ اب تسبیح انگلیوں پر نہ گنیں بلکہ ہو سکے تو دل میں شمار کریں، ورنہ انگلیوں کو دبا کر پڑھ لیں۔ بہت ہی زیادہ اس نماز کا ثواب ہے، آپ نے یہ نماز ضرور پڑھنی ہے۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر مراد، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جب آپ یہ پڑھ لیں نماز تسبیح، اس کے بعد آپ نے وہیں پر جائیں نماز پر بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح فاطمہ کی پڑھنی ہے، آیت الکرسی کے بعد ایک تسبیح فاطمہ کی پڑھنی ہے، اور اپنے دل میں آپ کی کوئی بھی خواہش ہے، اولاد کی ہے، شادی کی خواہش ہے، روزگار کی خواہش ہے، بیماری سے دور ہونے کی ہے، کوئی بھی آپ کے دل میں مراد ہے، کسی بھی قسم کی جائز حاجت آپ کی ہر قسم کی پوری ہوگی۔ اگر آپ کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو بھی یہ وظیفہ کریں اور آپ کی وہ بات فوری طور پر مان جائیں گے۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف جاننے کے لیے، ملنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف ضرور جوائن کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیا کریں تاکہ ہم جو نئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ اور اس کے علاوہ جن بہنوں بھائیوں نے کوئی استخارہ وغیرہ کروانا ہے، کوئی مشکل درپیش ہے، آپ ہمیں کمنٹ میں میسج کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہر کمنٹس کا جواب دیں گے۔ آپ کو کوئی محرم الحرام کے حوالے سے کوئی مسائل وغیرہ درپیش ہوں، پوچھنے ہوں، کوئی شادی سے متعلق، کوئی کسی بھی قسم کے سے متعلق آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دعا وغیرہ کروانی ہو تو آپ ہمیں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام ہمیں کمنٹ میں میسج کر دیں۔ جو کوئی بیمار ہے، ہمارے ہاں خصوصی اجتماع پاک ہوتا ہے، وہاں پر آپ کا نام لے کے خصوصی دعا کی جائے گی۔ تو انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔